دیکھیں جو کچھ قرآن میں یا احادیث میں جو کچھ بیان کیا گیا نا، تو اس کو ابن عربی نے عرفان میں ایک وہ اصطلاح دے کر وہی انہی خصوصیات کو مد نظر رکھ کر ایک انسان کامل کا ایک باب کھڑا کر دیا کہ یہ انسان کامل ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ جو کچھ قرآن میں اور وہ بھی کہا گیا ہے، تو وہ ساری کی ساری اس انسان کامل کی ذات کو اگر ہم پہچان لیں گے تو وہ چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ کہ اگر زمین و ان کے وجود سے، انسان کامل کے وجود سے دنیا، زمین و آسمان، دنیا باقی ہے۔ اب جب انسان کامل کا کنسیپٹ انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ انسان کامل وہ آنکھ ہے جس سے اللہ نے کائنات کو، ما سوی اللہ کو دیکھا۔ صحیح۔ اب وہ آنکھ، اس آنکھ کے اندر ما سوی اللہ سب کچھ موجود تھا، اس کے مطابق عالم میں جو کچھ عوالم ہیں وہ خلق ہوئے، جو کچھ انسان کامل کے اندر تھا اسی کو باہر عوالم کی صورت میں خلق کر دیا۔ تو جب سارے کے سارے عوالم، عالم کی جمع عوالم کو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سارے کے سارے عوالم نکلے ہی انسان کامل سے ہیں، تو پھر یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ تمام عوالم کی بقا اور تمام عوالم کا وجود وابستہ ہے انسان کامل کے وجود سے۔ انسان کامل سے ہی جب سارے عالم نکلے ہیں تو وہ نہ ہو تو یہ عالم ہی نہیں۔ اچھا، اور اگر میں آپ کو یہ کہوں، ہائپوتھیسس ہم بنا لیں کہ بھائی وہ انسان کامل کا نہیں وجود ہے ہی، ایک فرضی وجود، اور اللہ نے ڈائریکٹ بنا دیا، تو اللہ نے ڈائریکٹ نہیں بنا سکتے تھے؟ اللہ نے ڈائریکٹ کیا یعنی ہر چیز جو اس دنیا میں موجود ہے اس کو تو اللہ کے تک پہنچا ہو جاتی ہے۔ اب یعنی آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ نے وہ کیا جو ہے نا۔ ہاں، سپوز میں ہائپوتھیسس کہہ رہی ہوں کہ ایک فگر نہیں موجود ہے، یہ کسی نے فرضی گڑھا ہے۔ نہیں دیکھیں، فرضی اگر ہوتا تو فرضی کی صورت میں آپ عرفان کی کئی ہوئی باتوں کا انکار کر سکتے ہیں، یا فلسفہ کی کئی ہوئی باتوں کا انکار سکتے ہیں، نبی اہل البیت کی بتائی ہوئی باتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی بتائی ہوئی، دیکھیں انہوں نے جب کہا ہے کہ انسان کامل کے وجود سے ہی زمین و آسمان باقی ہے، تو اسی کو عرفان یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں یہ بات کیوں کہی گئی، ٹھیک ہے، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں فردر کیا۔ تو یہ تھیوری ادھر آ کے پیش کی جو ہے نا، وہ آپ فلاسفہ نے اپنی جگہ پہ کیا ہے، تو فلاسفہ بھی یہی کہتے ہیں، متکلمین ہو یا فلاسفہ یا عرفا، کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ، آپ کہنا کہ ڈائریکٹ ساری جزیات کو خلق کیا ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں فلاسفہ بھی اس کو نہیں مانتے، متکلم بھی نہیں مانتے، اور پھر فلاسفہ میں جا کے بڑے بڑے پھر اعتراضات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ابن سینا کو اسی وجہ سے لوگوں نے کافر کہا کہ وہ جزیات کے بارے میں اللہ کے عالم ہونے کے منکر تھے، مثال کے طور پہ۔ تو کیونکہ وہ جزیات میں واسطہ، جزیات میں وہ آ جاتے۔ تو آپ کو کچھ نہ کچھ فرد یہ کرنا پڑے گا، چاہے فلسفہ کو بھی مان لیں تو اللہ ایک علت العلل ہے، تمام علتوں کی علت اللہ ہے۔ تو جو پہلی علت اس سے صادر ہوئی وہ بغیر واسطے کی تھی، اس کے اور اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ تو وہ جو ڈائریکٹ علت اللہ سے ایجاد ہوئی ہے، تو اس اللہ اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فاصلہ ہی نہیں۔ اگر فاصلہ کے ہم فاصلہ کو مانتے ہیں تو پھر ماننا یہ پڑے گا کہ اللہ علت ہے بغیر معلوم کے، اور یہ ناممکن ہے۔ فلسفہ میں بہت ساری اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ تو بہرحال فلسفہ میں بھی ایک وجود کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جو ڈائریکٹ اللہ سے
صادر ہوا ہے اور اسی سے پھر آگے کائنات خلق ہوئی ہے. تو جس کو وہ صادر اول بھی کہتے ہیں یا ابن سینا عقل اول بھی کہتے ہیں. صادر کا اچھا مطلب عقل اول، رائٹ. عقل اول، صادر اول. اور عرفان میں یہی آ کے ابن عربی حقیقت محمدیہ کہہ دیتے ہیں. کیا عقل دوم بھی ہے؟ عقل وہ جو ابن عربی ابن سینا کہتے ہیں عقل ہاں. دوم کیا، 10 عقلوں کے قائل. عقل اچھا. اول ہے، عقل دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، نہم، دہم. دہم کو کہتے ہیں عقل فعال. اور اس عقل فعال اور عالم مادہ کے درمیان کوئی پھر واسطہ نہیں ہے، پھر وہاں سے دوسرا عالم خلق. وہ پھر اس طرح عالم کی جو ترتیب ہے سلسلہ اسباب اور مسببات کا، اس کو اس طریقے سے تحلیل کرتے ہیں ابن سینا. تو فلسفہ بھی آپ کو ایک وجود ماننا پڑے گا کہ جو ڈائریکٹ اللہ سے صادر ہوا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ابن عربی عرفا یہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقت محمدیہ ہے اور سارے کا سارا عالم بعد کا جو خلق ہوا ہے وہ سب کا سب اسی کے اندر موجود جو کچھ تھا اس کے مطابق یہ عالم خلق ہوئے. اس کے اندر اللہ نے قوہ عقل رکھی تو ایک عالم مقابلے میں خلق ہو گیا جسے عالم عقل کہتے ہیں. اس کے اندر اللہ نے قوہ خیال رکھی، عالم مثال و عالم برزخ خلق ہو گیا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حس و شہوات مادیت رکھی تو عالم مادہ خلق ہو گیا. تو جو کچھ اس کے اندر تھا اس کے مطابق عالم خلق ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ پھر اس کو احادیث و روایات اہل البیت سے بھی مل جاتا ہے کہ انک جرم صغیر وفی کا انتوا العالم الکبیر، کہ تو ایک انسان، تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، تیرے اندر پورے کا پورا عالم سمویا ہے، تیرے اندر پورے کا پورا عالم موجود ہے. یعنی وہ عالم انسان کامل میں تھا، اس کے مطابق باہر سارا عالم خالق ہوا. تو جب سارا عالم باہر جو خلق ہوا ہے وہ سارے کا سارا وابستہ انسان کامل سے ہی اس نے اس کی نشأت ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے کے سارے عالم کا وجود انسان کامل کے وجود سے وابستہ ہے اور تمام عوالم کی بقا انسان کامل کی بقا سے وابستہ ہے. وہی انسان کامل ہے جو آج بھی ہمارے بیچ میں ہیں، اور وہی انسان کامل ہے جس پہ جن کے ختم ہونے سے خاتمہ ہوگا. جی ختم. تو پھر اس کا عالم مادہ میں اللہ نے اس طرح سلسلہ بنایا کہ اس حقیقت محمدیہ کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی اور انتہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی کہ جو یعنی پوری کی پوری حقیقت محمدیہ اس جسم اطہر پیغمبر میں آ کے مجسم ہوئی. تو پھر وہیں سے پھر عالم ہم امامت کو مانتے ہیں کہ جب وہ نبوت ختم ہوئی تو امامت کا سلسلہ، اور امامت میں ولایت نبوت تشریح ختم ہو گئی. وہ جو ولایت تھی وہ ولایت اہل البیت اور ائمہ اہل البیت میں موجود تھی، جس کے مطابق پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد پہلا امام علی سے لے کر امام مہدی تک بتا دیا. اور وہی مہدی جو ہوگا پھر احادیث میں ہے کہ وہی بہت ساری احادیث ہیں پوری بڑی بڑی ہیں کتب شیعہ اہل سنت کی، وہ آخری امام وہ مہدی ہوں گے، اسی کے وجود سے زمین و آسمان باقی ہے. ابن عربی بھی کہتے ہیں وہ سید المہدی میں ولد فاطمہ، وہ امام مہدی ہیں بی فاطمہ کی اولاد سے، انہیں کے وجود سے زمین و آسمان باقی ہے. وہ جب ختم ہوں گے عالم مادہ سے تو قیامت کا آغاز ہوگا. یہ چیز ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین. ہماری گفتگو فص داؤدیہ کے متعلق ہو رہی تھی. یہ فص حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب ہے. داؤد علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں کہ جن کے متعلق حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. آئے داؤد نام لے کر
پارا پہلے سب سے پہلی شخصیت پہلے نبی ہیں کہ جن کو نام لے کے اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد ہم تجھے خلیفہ بنا رہے ہیں زمین. خلافت کو منسوب کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے. داؤد حضرت سلیمان نبی کے والد تھے. قرآن میں بھی ان کا تذکرہ ہے ووارث سلیمان داؤدہ، سلیمان داؤد کے وارث بنے. تو یہ فص وجودیہ جو منسوب ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے، تو اس کے متعلق پچھلی اس میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی بحث جو کیا کہتے ہیں ابن عربی نے کی ہے وہ پہلی بحث عطا کے متعلق، اللہ کی عطا ہبہ الہیہ کے متعلق. تو ہبہ الہیہ میں پھر وہ آیان ثابتہ کی بحث، جو کہ یہاں پہ انہوں نے اشارہ کیا لیکن یہاں پہ بحث نہیں کی، وہ آیان ثابتہ کی بحث ہم نے البتہ کی تھی فص عزیریہ میں. حضرت عزیر علیہ السلام کی فص میں ہم آیان ثابتہ کے متعلق گفتگو کر چکے ہیں، تو لہذا ہم وہ گفتگو یہاں پہ نہیں کریں گے. یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ عطا الہی، ہبہ الہی، اللہ کی عطا ہبہ، اس کے متعلق گفتگو. اور اس ہبہ میں سے اللہ نے فرمایا کہ حضرت داؤد کو ہم نے خلافت ہبہ کی، خلافت، رسالت، نبوت. تو ان کے متعلق یہ فرمایا کہ خلافت یہ جو عطا ہے، عطا کسی چیز کے بدلے میں نہیں دی جاتی، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ. یہ کسی عمل کے مقابلے میں جزا نہیں ہے. جزا وہاں پہ ہوتی ہے کہ جب انسان ایک عمل کرتا ہے تو عمل کے مقابلے، یہ عمل کے مقابلے میں جزا نہیں ہے بلکہ عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، فضل الہی. دعاؤں میں ہے نا کہ پروردگار کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ یا الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، عدل سے معاملہ نہ کرنا ہم سے بلکہ فضل. وہ فضل الہی جو ہے وہ اللہ کا فضل جاری ہے، وہ ہمیشہ، انسان تو کسی چیز کا حقدار ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کی فضل، اس کا احسان، اس کی عطا ہے. تو قرآن میں بھی ہے کہ فضل الہی کی بحث ہوئی ہے، عطا الہی کی بحث ہوئی ہے. تو پچھلی اس نشست میں ہم نے خلافت کے متعلق مفصل گفتگو کی تھی کہ داؤد خلیفت تھے، پہلے نبی تھے جن کو خلافت نام لے کر خلافت کا کہا گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقال اللہ اے مالو اعلی یا اعلی داؤد علیہ السلام، کہ کلی آپ اے داؤد آپ لوگ شکر کیا کریں، شکر جو فضل ہے، عطا ہے، اس کے مقابلے میں شکر کیا کریں. پھر فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، اگر شکر کرنے والے میرے کم بندے ہیں لیکن آپ کو چاہیے کہ شکر کریں. تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں، عطایا الہی، جن میں ایک خلافت تھی، خلافت کے متعلق بحث کی جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا. تو اس عطایا میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمات ہیں، عطایا الہیہ بہت زیادہ ہے، وہ ظواہر میں بھی بہت زیادہ ہے، باطن میں بھی بہت زیادہ ہے. تو اب جو سب سے پہلی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے، ایک نقطہ جو پچھلی اس میں رہ گیا تھا کہ اس عطایا کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی نعمت جو داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی وہ اسم داؤد تھا. اسم یعنی وہ نام، وہ داؤد علیہ السلام کا وہ نام تھا. اب دیکھیں داؤد کے متعلق جب ہم کہتے ہیں داؤد میں 5 لفظ ہیں. داؤد، دال، الف، 2 واو اور دال، ایک پہلے دال ہے اور ایک آخر میں دال. تو فرماتے ہیں ابن عربی کہ سب سے پہلی نعمت جو اللہ نے عطا کی تھی داؤد علیہ السلام کو وہ اسم داؤد تھا.
اس میں داؤد کہتے ہیں کہ اس میں جو حروف ہیں، پہلی حروف ہیں جو اس میں داؤد میں، دال الف دو واو پھر دال، یہ متصل نہیں ہے، منفصل ہے، یعنی یہ ہر لفظ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہر حرف جدا ہے، دال جدا، الف جدا، واو جدا، پھر واو جدا، پھر کیا کہتے ہیں، پھر دال جدا۔ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں عزیر مثال کے طور پہ، تو عین کو اکٹھا لکھتے ہیں، علی عین لام یہ اکٹھا ہے۔ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے ساتھ کہ نام میں سب سے پہلی جو بات ہے کہ اس میں حروف اتصال نہیں ہے، بلکہ انفصال ہے، منفصل جدا ہے، ہر حرف دوسرے سے جدا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ جو داؤد علیہ السلام کا نام اور اس نام کے حروف جدا ہے، اس جدائی کا مطلب یہ ہے، اب ایک بڑی گہری بات کر رہے ہیں ابن عربی، کہ اس جدائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اس عالم محسوسات اور ان معقولات سے اس اسم کے ذریعے سے ان تمام سے قطع تعلق کر کے یہ نام دیا ہے۔ یعنی داؤد میں جب ہر حرف دوسرے سے جدا ہے تو اس میں ایک گہری عمیق بات پائی جاتی ہے، ایک نقطہ ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو داؤد کا نام ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ داؤد تمام عالم دنیا کے تعلقات سے جدا ہے، ان سے بالکل، یعنی ان کا قطع تعلق ہے۔ عالم مادیات، عالم دنیا، عالم محسوسات، ان کی طرف ان کا کبھی رخ ہی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اس اسم کے ذریعے سے ان کو متوجہ بے الہ کیا ہے، بلکہ یعنی متوجہ بے الہ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قسم کے علائق سے، تعلقات سے، کسی قسم کے تعلقات سے منزہ مبرہ، کسی قسم کا قطع تعلق ہے دنیا و مافیہ سے۔ یہ تھا کہتے ہیں پہلا نقطہ۔ تو کہتے ہیں کہ اب اس کے اگر ہم تکراری حروف کو ہٹا دیں، کہتے ہیں تکراری کو ہٹا دیں تو اس میں 3 حرف بنتے ہیں۔ دیکھیں دال الف دو واو دال، اس میں ایک واو تکراری ہے اور ایک دال تکراری ہے، ایک واو اور ایک دال تکراری ہے۔ تو یہ 2 تکراری حرف ہٹا دیں تو پیچھے 3 حرف اس میں بچتے ہیں۔ کون سے؟ دال الف اور واو، دال الف اور واو۔ تو کہتے ہیں کہ تو اب کہتے ہیں داؤد کا جو پہلا حرف ہے دال ہے، وہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حرف، داؤد کا پہلا حرف پیغمبر کے اسم کا آخری حرف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محمد کے اسم میں آخری حرف دال ہے، داؤد میں بھی پہلے دال ہے، تو پہلا دال ملتا ہے پیغمبر کی آخری دال سے، محمد کی آخری دال سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر اور اس کا آخری حرف کیا کہتے ہیں کہ اب اس کی کیا کہتے ہیں کہ تکراری جب ہم حروف
کو ہٹاتے ہیں، ایک واو کو اور ایک دال کو، تو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح نفس اور عقل یہ دونوں ملکوتی اور چھپے ہوئے ہیں صورت جسمانیت، ان میں ہر ایک مستتر ہے دوسرے پہ۔ تو واو جو دو واو تھی تکراری، ایک کو ہٹا دیا، ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ دو واو نفس و عقل کی مانند ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے میں مستتر ہیں، تو کہتے ہیں کہ اور جو آخری حرف محذوف ہے دال، داؤد میں دال کو ہم نے ہٹا دیا، تو یہ الف کی مانند ہے۔ الف کی مانند سے مطلب یہ ہے کہ وہ روح ہے کہ جو عالم امر سے ہی جس کو پھونکا گیا۔ یہ داؤد، اب یہ دال جو ہے، دال کا اشارہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کا ظہور ہوا ہے سورت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دال الف واو دال، دو واو پھر دال، پہلا دال محمد کے لفظ کے آخری دال کی مان آخری ہے، داؤد کا پہلا حرف اور محمد کا آخری حرف، کہتے ہیں کہ یہ محمد کی مانند ہے، ان کا ظہور ہوا ہے داؤد علیہ السلام کا ظہور سورت محمدیہ میں، تو اس وجہ سے دال اس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور جو دو واو ہیں، ایک واو کو حذف کیا، دو واو میں سے ایک واو تکراری تھی حذف کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس طرح ہے جس طرح نفس اور عقل دونوں ملکوتی ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں صورت جسمانیہ ملکوتیہ میں، جسم کے اندر نفس اور عقل موجود ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو دال آخری دال ہے جو ہم نے محذوف حذف کیا ہے داؤد کا، وہ الف کی مانند ہے داؤد میں، تو وہ الف مثل روح ہے، روح ہے کہ جو عالم امر الہی سے جسے پھونکا جاتا ہے، روح سے ہی عقل اور نفس۔ یہ ایک بڑی عمیق اور گہری گفتگو کیا ہے ابن عربی نے۔ تو فرمایا کہ جو پہلی دال ہے داؤد کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورت جو ہے، سورت وہ حضرت علمیہ میں ثابت، جب کہا کہ داؤد کا ظہور ہوا ہے سورت محمدیہ میں، تو وہ سورت جو ہے حضرت علمیہ میں وہ ثابت ہے دال کی مان، اور روح اور عقل اور نفس یہ ان کی مثال وہ الف کی ہے۔ تو فرماتے ہیں اور جو دو واو میں سے پہلا واو دال وہ صورت، الف وہ روح ہے، روح و عقل و نفس ہے، پھر واو دو جو واو ہیں ان میں سے پہلی واو جو اس صورت ثابتہ سے جس کا ظہور ہوا ہے عالم الگ ترتیب، پھر وہی صورت ظاہر ہوئی ہے تو دال ثانی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر آگے وہ بیعت کرتے ہیں کہ یہیں سے پھر اس اسم سے ہی وجود مطلق، چونکہ حکمت وجودیہ کا نام دیا ہے تو اس اسم سے ہی وجود عطا ہوا ہے، اس وجہ سے پہلی عطا وہ وجود ہے، وجود کی پہلی عطا کیونکہ وہ ذات جو پردے میں غیب الوجود وہ وجود ہی نہیں ہے، اس کو وجود بھی نہیں کرتا، تو پہلی عطا وہ وجود ہے۔ جب پہلی عطا وہ وجود مطلق ہے تو کیا کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا جو کیا ہے تو پہلی عطا وہ وجود مطلق، تو وجود سے ہی پورا کا پورا پھر اس ایک ترتیب میں عالم خلق۔ اس طرح کی ایک بحث اس اسم کے بارے میں ابن عربی نے یہاں پہ کیا ہے، لیکن پچھلے میں نے بتایا تھا کہ اس میں
ایک بحث یہ ہے کہ یہ حکمت وجودیہ ہے یا حکمت جودیہ ہے. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ حکمت وجودیہ جو ہے نہیں ہے بلکہ حکمت جودیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جود کا مطلب ہوتا ہے سخاوت، عطا، اور اس فصل میں جو بحث ہوئی ہے وہ عطا الہیہ کی. تو جود جو ہے وہ یہاں پہ مناسب لفظ وہی جود ہے، حکمت جودیہ ہے. اچھا، بعض ایک نہیں، وہ عطا وجود مطلق کی بحث ہو رہی ہے. تو پہلا چیز وجود کا وجود ہے، غیب الغیوب سے وجود عطا ہو، تو وجود حکمت وجودیہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر بعض نسخے میں بعض نے کہا کہ نہیں، کونوی نے کے پاس جو نسخہ تھا تو اس نے جودیہ وجودیہ کی بات کی ہے. تو جنہوں نے وجودیہ کا، بعض نے اعتراض کیا کہ کونوی فلسفی تھے تو اس وجہ سے وجودیہ لے آئے. بہرحال کہ جود ہے، اور جود جو ہے نا وہ ہے عرفا اور عرفان سے ہے اس کی زیادہ مناسبت ہے. تو بس فرماتے ہیں کہ یہ ایک بحث کی. پھر فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ان عطایا میں سے جو چیز عطا کی، ایک پہلے جو چیز تھی وہ اسم تھا، جو حروف مقطعات سے متشکل ایک اسم تھا، جو اسم دلالت کرتا ہے کہ وہ انقطاع داؤد از عالم ہے، کہ پورے کے پورے عالم سے داؤد منقطع تھے. عالم اور مافیہ محسوسات مادیات ان سے ان کا منقطع اور ان سے ان کا اعراض تھا. یہ ایک بحث کہتے ہیں کہ پہلی کی جو اس اسم سے، نام سے جو چیز پتہ چلتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ دوسری محبت ہبہ الہی جو داؤد علیہ السلام کو دوسری جو چیز اللہ نے کہا کی تھی، وہ جو پرندے، جمادات، نباتات، پہاڑ جو حضرت کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، جب وہ تسبیح و تقدیس کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو قدرت و حکمت عطا کی، لہذا انہیں پھر فصل الخطاب قرار دیا قرآن. تو کہتے ہیں کہ یہ پہلے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خلافت کو منسوب کیا ہے. حضرت خلافت کا ذکر ہوا ہے لیکن اتنا صراحت سے نہیں. تو خلافت کی بحث ایک فص آدم میں اور ایک فص داؤد. تو آپ فرماتے ہیں کہ البتہ پھر ایک بحث ہے کہ یہ اسی کے بارے میں کہ یہ جود اور وجود، بعد کا جود وجود، بعد کا وجود مناسبت ہے جود، ہر ایک نے جود اور وجود دونوں کی نسبت کو درست قرار دیا ہے. تو لہذا جود پڑھیں تو بھی درست ہے، وجود پڑھیں تو بھی درست ہے. تو فرماتے ہیں کہ البتہ بعض نے یہ لکھا ہے کہ جو حکمت ابن عربی نے اس فصل کو حکمت وجودیہ کے ساتھ متصل قرار دیا ہے، اس کی شاید ایک وجہ وہ یہی ہو کہ تنہا پیغمبر ہیں حضرت آدم کے فرزندان میں سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً خلافت عطا کی. تو سب سے پہلا جامع فیض حق وہ وجود اور خلافت تھی، کہ جو خلافت اس حقیقت وجود سے جس کا اتحاد ہے. تو لہذا وجود مطلق، وجود و خلافت یہ آپس میں متحد. تو حکمت وجودیہ اس وجہ سے حکمت وجودیہ کے ساتھ ابن عربی نے اسے منسوب کیا ہے. یہ تھی ایک اس کے اندر کچھ. پھر فرماتے ہیں کہ اب اس فصل میں زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ خلافت کی متعلق تھی، جو ہم نے کہا تھی. ایک تھوڑی بہت بحث تھی جو ہبہ، فضل الہی، انعام الہی کے بارے میں تھی. تو کہتے ہیں کہ
جو اللہ تعالیٰ سے پہلا فیض ظاہر ہوا، وہ بغیر مجازات کے تھا، بغیر کسی عمل کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت تھی، بغیر کسی اس کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت تھی۔ وہ کیا تھا کہ پورے کے پورے عالم کا جو وجود ہے، یہ پورا وجود عالم یہ ہبہ الہی ہے، وجود عالم کا وجود ہی ہبہ الہی ہے۔ جب یہ عالم کا وجود جو عطا ہوا ہے تو یہ ہبہ الہی ہے، اور یہ بغیر کسی عمل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فضل الہی کیا ہے، عطا الہی کیا۔ یہ تھی ایک بحث۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کچھ چیزیں حکمت وہ ہم کا بحث کر دیا ہے کہ وجود اور جود کی بحث تھی۔ اس میں بڑی ایک زیادہ کیا کہتے ہیں لوگوں نے بحث کیا ہے کہ وجود اور وجود مناسبت ہے، اعتراضات بھی ہوئے ہیں کہ نہیں وجود قرار دیں یا جود قرار دیں۔ تو لیکن سارے جو بھی جنہوں نے بھی یہ شروحات کی ہیں یا ابن عربی کی اس فصل پہ شرح کیا ہے، ہر ایک نے اپنا نظریہ دیا ہے، کسی نے جود اور کسی نے وجود، لیکن دو نظریات کو اگر جمع کیا جائے تو وجود حکمت وجودیہ بھی صحیح ہے کہ پہلی عطا بھی وہ وجود ہے، اور وہ وجود متحد بخلافت ہے، تو اس وجہ سے پھر خلافت کی بحث ہے۔ لیکن اگر ہم جود کا بات کریں تو جود بھی وہ اللہ کی عطا اور سخا ہے، تو سخاوت ہے، عطا ہے، اللہ کا فیض ہے، تو پہلے کا فیض وہی اللہ کی عطا، وہ پورے کے عالم کا وجود ہے، تو عالم کا وجود ہی ہبہ الہی۔ تو یہ جو ہبہ الہی ہے یہ بغیر کسی چیز کے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ انعام الہی، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ تو یہ فضل اور عطا ہے۔ ویسے فضل و عطا الہی کے بارے میں قرآن میں علماء اخلاق نے تو بہت زیادہ اللہ کی عطا کی قسمیں کی ہیں، لیکن یہ جو عطا ابن عربی نے یا عرفا کے مد نظر رکھا ہے، یہ ایک جملے میں خلاصہ کہ وجود عالم ہبہ الہی، عطا الہی وجود عالم کا وجود ہی عطا الہی۔ جب عالم کا وجود ہی عطا الہی ہے تو اسی وجود کے ساتھ متحد ہے وہ خلافہ۔ کیوں؟ کیونکہ پورے کے پورے عالم کا وجود وہ گرد گھومتا ہے انسان کامل پہ، اور انسان کامل کے وجود سے متحد ہے خلافت، کہ انسان کامل سے خلافت جدا نہیں۔ جب وہ جدا نہیں ہے، متحد ہے، تو اب انسان کامل کے وجود اور خلافت سے ہی پورے کے پورے عالم کو وجود عطا ہوا ہے۔ تو وہ پورے کا پورا عالم، چاہے انسان کامل اور ما سوائے انسان کامل پورا عالم، جنہیں عالم صغیر و کبیر کہتے ہیں، ان کو مد نظر رکھیں، یا ایک عالم کو جدا کریں، سب ہبہ الہی عطا الہی ہے۔ لیکن جہاں پہ جو بحث جو عربی نے جو جہاں پہ بات کی ہے کہ وجود عالم، تو اس عالم میں انسان کامل وما سوائے انسان کامل کا سارا وجود عالم ہبہ الہی، یہ ہبہ الہی ہے۔ تو یہ بات ابن عربی کی یہ بحث اس فصل میں ختم ہوتی ہے کہ عطا الہی اور خلافت الہی، یہ دو اہم موضوعات اور گفتگو تھی جو ہم نے کر دی، اور خلافت کی بحث فصل آدم میں بھی ہو چکی، اور پھر اسی عطا کے ساتھ ہی مختص اور مربوط ہے
आयान साबिता, आयान साबिता का फिर ताल्लुक चूंकि कदा व कदर से आए, तो हमने ये बहस कदा व कदर और आयान साबिता की बहस जो हजरत उदैर अलैहिस्सलाम की फस में थी, वो हमने पिछली यानी फस्ट उजैरिया में मुफस्सल हमने गुफ्तगू की थी। तो ये जो आज की नशिस्त का खुलासा था वो ये था। अब अगली नशिस्त से तय ये पाया है कि जो कुछ एक एक फस जो हर एक ने अपने ज़िम्मे लगाई थी और खुलासा बयान करना था, तो इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में ग्रुप में भी मैसेज कर देंगे, तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से फिर वो शुरू करेंगे, फिर उसके बाद अगली फस पर शुरू करेंगे। आप कोई सवाल है तो जी ये बहुत अच्छा आइडिया है। बस आप मुझे बताइए कि मेरी टर्न कब आएगी। पहले तो आप उनको लेंगे ना जिनकी, हम लाइन से चलेंगे राइट, मतलब शुरू से, मतलब आदम से पहले चलेंगे, मतलब ठीक है। नहीं देखें, जो जिसने अपने जिम्मा ली थी वो अगर तैयार कर लेते हैं तो कोई वो पहले कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम एक ही सेशन में करेंगे हामिद साहब या अलग अलग दिन ले लेंगे? नहीं, एक सेशन में, एक मिसाल के तौर पे अगर आप सही, तो मेरा जैसा इब्राहिम तीसरे में इस तरह का, मेरे तो इब्राहिम नबी के साथ का है, अकीला का पता नहीं, अकीला आपने कौन सी? अली हैदर साहब और रिजवान साहब से भी कहेंगे, वो भी है। मेरा फादर साहब हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हाँ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। इस पे फादर साहब क्या करना है, आप लिखना है हमें कुछ नहीं लिखना नहीं, presentation आप बताना है, खुलासा पेश करें जैसे आप बताते हैं हमें वही बयान करना है। हाँ, या जो कुछ आपको समझ में आया, जो आपने कह दिया मेरे से कि सही जो भी है आपने फादर साहब, और दूसरे भी रिसोर्स होते हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं, जी जो भी अच्छा है। ठीक हो गया। तो ये हम कब कर रहे हैं? जो कुछ मैंने कहा है जी आप जी अपनी उससे भी, जी ठीक है। और ये कितने मिनट का, और कुछ ऐसी भी आपने रखा हुआ है? नहीं, जो जितना आप एक नशिस्त में। अच्छा ठीक है। और ये कब करेंगे? नेक्स्ट ये अगली नशिस्त से हम शुरू करेंगे। अगर आप जी ठीक है, तैयार कर लिए तो आप, या शबनम ठीक है जी हम दे देंगे। कोशिश जी करूंगी ठीक हो, ओके जी ठीक है फादर, ओके थैंक यू फादर साहब। ठीक है, ये दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। जी जी, अल्लाह हाफिज।